آج کل کے دور میں جو ہماری یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، مذہب سے بہت دور جا رہی ہے، اور اگر ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مذہب کی آڑ میں ہمیں جکڑنا چاہتے ہیں، آپ ہم پہ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں فیصلوں میں آزادی نہیں چاہتے، آپ ہمیں بچپن میں جو چیزیں سکھا دی جاتی ہیں، بتا دی جاتی ہیں، آپ کہتے ہیں اسی کو لے کے چلنا ہے، یہی تمہارے لیے رستہ ہے۔ ہم خود بھی اگر کچھ کر کے پڑھ کے ان سے آرگیو کرنا چاہیں تو ہمیں خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے یہ مذہب سے جو ہے نا بڑے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اور پڑھے لکھے بچے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، یہ سوال بسا اوقات مجھ سے بھی ڈیورنگ دا کورس آف مائی لیکچر اسٹوڈنٹ سے پوچھتے رہتے ہیں عام طور پر ٹھیک۔ اس سوال کو۔ اور یہ سوال فی زمانہ، کیونکہ انسان جب بھی کسی چیز کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر رکھتا ہے تو وہ لازمی طور پر فریلی طور پر تھنکنگ رکھتا ہے، تھاٹس رکھتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بات کو سنا جائے اور اس کو باقاعدہ وزن بھی دیا جائے اور اس کو اہمیت بھی جائے، یا اس کو دلائل کے ساتھ مجھے واپس جواب دیا جائے کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں دلیل کیا ہے۔ دلیل، استدلال بنیادی طور پر حقیقت کو کہتے ہیں۔ ایسا ریفرنس جو حقیقت کو واضح کرے اسے دلیل کہتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اس میں جو بات ہے ان کی طرف سے کہ بچوں کو شروع سے ہی کسی ایک دین کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، یہ تو فطرتی بات ہے اور جبلت کی بات ہے کہ والدین اپنی اولاد کو جس وقت وہ کچھ نہ کرنے کے قابل ہوتا ہے، بالکل بچہ ہوتا ہے، اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ لازمی طور پر جس دین پر ہوں گے مذہبی لحاظ سے اسی دین کے بارے میں اسے بتائیں گے۔ اس میں ایسے اچھمبے کی کیا بات ہے؟ اب دیکھو، کوئی والدین اپنے اولاد کی بہتری چاہتا ہے نا، اور وہ بہتری اس کو وہی لگتی ہے جس چیز سے وہ شناسا ہے۔ وہ خود انسان بڑا ہے، اس کی اولاد ہے، وہ خود چلتا ہے تو بچے کو کوشش کرتا ہے انگلی سے پکڑ کر چلائے۔ اس کو یہ نہیں سکھاتا کہ تم بیٹھ کر ہی جمپ لگا کے آگے پیچھے ہلتے جلتے رہو، اس لیے کہ وہی وہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کھاتا ہے، جس طریقے سے گفتگو کرتا ہے، جس طریقے سے اٹھتا بیٹھتا ہے، جس طریقے سے اپنے رشتوں اور ناتوں کو پہچانتا ہے، یہ ساری پہچانیں اسے اسی انداز سے کرواتا ہے نا شروع میں۔ جس طریقے سے سمجھتا ہے کہ میرے اس بچے کی زندگی مستقبل میں جا کر بہتر ہوگی تو اسے مختلف علوم سے آشنا کرتا ہے، کسی مدرسے، اسکول، کسی انسٹیٹیوشن، اس کے بعد کالج اور اس وقت یونیورسٹی، یہ سب کچھ تو اس میں اس کی مدد کرتا ہے نا۔ اور خصوصی طور پر میٹرک تک جاتے ہوئے اس بچے کی اپنے نقطۂ نظر کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ اس میں ابھی شعوری طور پر اتنی پختگی نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے۔ ایسے ہی ہے نا۔ تو اس میں مذہب کے بارے میں کیوں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ مذہب کیوں اپنے والدین اپنی اولاد کو مذہب کے بارے میں کیوں سکھاتے ہیں؟ وہ کیا کریں؟ یہ باقی چیزیں بھی تو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نا۔ اب کیا بڑا ہونے کے بعد انہوں نے یا اسلام یا کوئی اور مذہب کسی شخص پر یہ پابندی لگاتا ہے کہ تم ہر حال میں اسلام پر ہی قائم رہو، تم ہر حال میں یہودی بنے رہو، تم ہر حال میں عیسائی بنے رہو، تم ہر حال میں ہندو ہی بنے رہو؟ جب آپ کو شعور آ گیا ہے تو اس شعور کے ناطے سے آپ کیا کریں گے؟ اپنی ریسرچ کریں گے نا۔ ریسرچ کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ میرے وہ خیالات، میرے احساسات، میرے وہ جذبات، میری تعلیمات جو میرے والدین نے میرے ذہن میں میری پیدائش کے بعد سے ڈال رکھی ہیں اب تک، وہ اس آج کل کے معیار کے مطابق جو میں اس وقت علوم رکھتا ہوں تقابل ادیان میں، اس کسوٹی پر پوری اترتی ہیں یا نہیں اترتی؟ اگر اس کے پاس اس کے برعکس دلائل ہیں جو کچھ اسے بتایا گیا ہے تو اسے اختیار ہے نا، اللہ نے خود دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں چاہتا تو ساری کائنات میں کوئی غیر مسلم ہوتا ہی نہ۔ میں نے لوگوں کو آپشن دیا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، اور پھر کہا اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، فَمَن یکفر وَمَن یؤمن، مرضی ہے تمہاری کہ تم کفر اختیار کرو یا صاحب ایمان بن جاؤ، مرضی ہے نا تمہاری، اختیار ہے۔ اور اسی ارادے، اختیار اور مرضی کی بنیاد پر میں قیامت کے دن ان سے ڈیل کروں گا۔ آپ سمجھیں گے نہیں؟ صحیح۔ اگر بنیادی طور پر وہ والدین جس وقت اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ موضوع ہے کہ اس وقت تقابل ادیان کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنز اس کو کروائی جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے نا، پاسبل۔ یہ سوال ویسے ہی بے بنیاد ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بچہ اس وقت ماسٹر ڈگری کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اگر یہ لے کر بیٹھ جائے وہاں پر کہ مجھے پہلی جماعت میں جب داخل کروایا گیا تھا تو اس وقت ماسٹر ڈگری کیوں نہیں کروائی گئی؟ دلیل قسم کی بات ہے نا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو والدین اپنے طور پر جس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اس وقت کے تقاضوں کے مطابق، جس وقت وہ بچہ ان کی
ڈیپینڈنسی میں ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے بچہ اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، ان کے زیر اثر ہوتا ہے، ان کے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے، ان کی تربیت میں ہوتا ہے، تو وہی ان کو پہنچاتے ہیں والدین جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کے لیے بہتر ہے۔ باقی ساری زندگی آپ کی آزاد ہے، جس طرح چاہو آپ اپنے کیے کے ذمہ دار ہو، کوئی دوسرا کسی کے کیے کا اپنا ذمہ دار ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، میں سے کسی کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، جواب آپ نے دینا ہے، آپ کی مرضی ہے، جو کرتے رہو تم، کون آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ اس طرح کریں؟ لیکن حقائق ڈھونڈنا بھی تمہاری ذمہ داری، اس لیے کہ جواب وہاں پہ آپ نے دینا ہے، امتحان آپ نے دینا ہے، آپ کی مرضی ہے جس طریقے جیسے مرضی لے کے چلے۔ ٹھیک ہے۔